بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 10 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعرات کا۔ آج آپ سے ذرا قومی سیاست کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور قومی سیاست بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن خبر ہوتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جناب شدید ترین اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آئیں، آ کے بات کریں، لیکن یہ بات پارلیمان میں ہوگی اور سب کے سامنے ہوگی، اور جتنے بھی اہم موضوعات ہیں، اہم ایشوز ہیں، قومی مفادات، قومی سیکورٹی سے متعلق، ان پہ بات کرتے ہیں، اور نیشنل ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں، اور نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں۔ یہ آج انہوں نے آفر کی ہے سیالکوٹ میں۔ سیالکوٹ گئے تھے، نئی ایئر لائن کا انہوں نے افتتاح کیا، نئی نجی ایئر لائن کا، اور اس موقع پہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کہی۔ اور نیشنل ڈائیلاگ، پہلے یہ مطالبہ اپوزیشن کی طرف سے آتا رہا، لیکن عمران خان صاحب نے آج پھر ایک شرط عائد کی ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ ہوگا، مکالمہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جناب ایک شرط ہے کہ اس میں NRO اور مقدمات کی واپسی اور احتساب کے نظام کے خاتمے کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی وہ میں تسلیم کروں گا۔ اب ذرا اس سے پہلے صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب اپوزیشن جماعتیں، پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ ایک بنایا گیا تھا اتحاد 11 جماعتوں کا، اور اس کا مقصد تھا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو گرانا، جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف سے استعفیٰ لینا، اور آرمی چیف کے ساتھ ساتھ DGISI جنرل فیض حمید سے بھی استعفیٰ لینا۔ یہ ان کے مطالبات تھے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا جی ہم ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ دھمکیاں بھی دی گئیں، الزامات بھی عائد کیے گئے، سخت زبان استعمال کی گئی، براہ راست لندن میں بیٹھ کے یہاں پہ خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم صفدر صاحبہ نے۔ اب صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ اب صورتحال ہے جناب، اب اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس بارے میں کافی پریشانی پائی گئی، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک گفتگو تھی، وہ ٹریس ہو گئی۔ اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اندر سے ہی کسی نے ریکارڈ کر کے باہر بھیجی ہو کہ جناب اندر تو یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ ہوتا ہے، انٹیلیجنس اداروں کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، اور لوگ ہوئے ہوتے ہیں کلٹیویٹ، اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے قومی مفادات کے لیے۔ تو کسی نے آ کے ایک باہر گفتگو سنوائی، اور وہ گفتگو یہ تھی کہ ہم اتنا کچھ کر چکے ہیں، اتنی دھمکیاں دے چکے ہیں، اور براہ راست ہم حملے کر چکے ہیں ملٹری لیڈرشپ پہ بھی، عمران خان پہ بھی، لیکن کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی، کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی، اور ان کی صفوں میں پہلے سے زیادہ کانفیڈنس پایا جاتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اور یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اب یہ نہیں ہو رہا تو پھر ذرا ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سب سے امپورٹنٹ کہ جناب ہماری دھمکیوں کو، ہمارے جلد سے جلوسوں کو کوئی وزن نہیں دیا جا رہا، ویٹیج نہیں مل رہی، کوئی پریشان نہیں ہو رہا۔ تو یہ تھا۔ اب اس کی دوسری جانب، اب دوسری تصویر کیا ہے؟ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ 8 دسمبر آریہ پار، یہ خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی تھیں، اور ان کے لائک مائنڈڈ کہہ رہے تھے آریہ پار، اور ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون سی قیامت آ جائے گی۔ لیکن جو اجلاس ہوا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شدید ترین اختلافات، اور اب وہ اختلافات مزید کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ 8 دسمبر کو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، پھر یہ کہا گیا کہ 9 دسمبر کو اسٹیئرنگ کمیٹی میں سارے فیصلے ہوں گے۔ اب 9 دسمبر کو بھی میٹنگ ہوئی، بلکہ اس میٹنگ سے پہلے، اس میٹنگ کی نوبت تو پتہ نہیں کب آئے گی، اس میٹنگ سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو اور مریم صفدر کو اپنے گھر بلایا، اور گھر بلا کے خاص طور پہ مسائل کہاں پہ ہیں پاکستانی پیپلز پارٹی میں، اور بلاول بھٹو کو کافی قائل کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ ہمارے ساتھ چلیں،
اور استعفوں کے معاملے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ بلاول بھٹو اس بارے میں نہیں مانے، اور بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ فیصلہ جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا اس میں بھی استعفوں کا آپشن اس طرح سے استعمال کرنا ہرگز مقصود نہیں تھا، لہٰذا وہ اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ نہ صرف آپ کو کوئی کمٹمنٹ کر دے سکتے ہیں، یقین دہانی کروا سکتے ہیں، بلکہ وہ اس کا اعلان بھی نہیں کریں گے اور سیاسی نعرہ بھی نہیں لگائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کرے گی، معاملہ وہیں جائے گا اور وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، اور جو CEC جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، اسی کا میں پابند ہوں، اسی کے چودھری اعتزاز احسن پابند ہیں، کیونکہ چودھری اعتزاز احسن نے واضح طور پہ اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے کہ آئینی اور قانونی اعتبار سے استعفوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ کو مقتدر حلقوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، جب تک کہ آپ اس پورے سسٹم کو مفلوج نہیں کر دیتے، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اب وہ CEC کا جو اجلاس ہے اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی ہوں گے، اور بلاول بھٹو نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب فی الحال ہم سے کوئی ایسے توقع نہ کریں، کیونکہ ابھی تو 100 مراحل ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا چہرہ کافی لٹکا ہوا تھا، مریم صفدر صاحبہ کافی خاموش رہیں کیونکہ ان کی بھی امیدوں پہ پانی پھر گیا، اور اس کی اگلی ریزن یہ ہے کہ اب اگلی بات کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی جو ایک تو پہلی بات ہے کہ استعفے اسپیکر کو دیے جاتے ہیں، ہر رکن اپنے ہاتھ سے لکھ کے استعفیٰ اسپیکر کے حوالے کرتا ہے، اور اسپیکر اس کے بعد کنفرم کرتا ہے کہ آپ نے یہ رضاکارانہ طور پہ دیا، یہ استعفیٰ جینون ہے، بغیر کسی دباؤ کے دیا۔ تو جو 1 on 1 ملاقات ہوتی ہے اسپیکر کی، اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس میں یہ بتایا جائے گا، اور اسپیکر جب یقین کر لے کہ یس یہ استعفیٰ ٹھیک ہے تب وہ منظور ہوگا۔ اب مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے، میجورٹی نے، ارکان نے یہ کہا، اپنی قیادت تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جناب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس کے نتیجے میں عام انتخابات ہوں گے، اور عام انتخابات ہونے کے نتیجے میں ہم برسر اقتدار آ جائیں گے، کیونکہ ماضی میں تو جب تک معاملہ طے نہ ہو اس وقت تک کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ پھر ہم استعفیٰ جو دیں گے، قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے وہ 10-12 کروڑ بلکہ 15 کروڑ تک پہنچ جاتا ہے، صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ 5-7 کروڑ میں پہنچ جاتا ہے، تو یہ خرچہ کون کرے گا؟ اور اگر جنرل الیکشن نہیں ہونے، ضمنی الیکشن ہونے ہیں اور دوبارہ ہم ہی نے ان سیٹوں پہ الیکشن لڑنا ہے، تو پھر ان استعفوں کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے، سیٹیں خالی چھوڑنی ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ جو ہمارے حلقے ہیں وہ کوئی اور لے اڑے گا۔ یہ مسلم لیگ نواز کے ارکان پارلیمان، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ارکان نے یہ بات کی، جس کے بعد یہ چیز رک گئی۔ اب مسلم لیگ نواز، کیونکہ شہباز اور حمزہ دونوں وہ اسی مائنڈ کے ہیں کہ یہ کام ابھی نہ کرنا ورنہ ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب یہ نیا نیریٹو دے دیا کہ وہ یہ کہیں کہ جناب استعفوں کے بارے میں انہوں نے کہا بالکل کوئی کمنٹ نہیں کرنا، یہ پارٹی کے لوگوں کو ہدایت کہ استعفے کوئی نہیں، اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا، اور یہ ایز پر پالیسی کہ جناب ہماری CEC فیصلہ کرے گی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بھی پارٹی کی فیصلہ کرے گی، اور جو فیصلہ کرے گی وہی پارٹی کا فیصلہ ہوگا۔ تو لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ، اور PMLN کے MNAs بھی اور MPAs بھی نکلتے جا رہے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جناب سینٹ کا الیکشن آپ رکوانا چاہتے ہیں، تو سینٹ کا الیکشن اگر ہم اسمبلی توڑ بھی دیتے ہیں، پہلی بات یہ ہونا نہیں کہ اگر ہم اسمبلی توڑ بھی دیتے ہیں
تو اسمبلی ٹوٹنے کے نتیجے میں بھی صرف ایک اسمبلی ٹوٹے گی اور وہ ہوگی سندھ۔ الیکٹورل کالج جو سینٹ کا ہے وہ صرف ایک الیکٹورل کالج متاثر ہوگا، جبکہ اس کے 5 الیکٹورل کالج ہیں، 4 صوبائی اسمبلیاں اور ایک قومی اسمبلی۔ تو لہٰذا اگر سندھ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، ایک الیکٹورل کالج متاثر ہو جاتا ہے، تو باقی تو سینٹ کے الیکشن ہوں گے، اور سندھ کے الیکشن تب ہوں گے جب سندھ اسمبلی دوبارہ معرض وجود میں آ جائے گی۔ اور پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ اگر جس میجورٹی والا صوبہ ہمارا ہے، جہاں سے ہمارے سینیٹر منتخب ہونے ہیں، تو ہم اس الیکٹورل کالج کو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا کیوں ماریں اور اس کو کیوں توڑیں؟ لہٰذا پیپلز پارٹی نے اس پہ بھی لاجک کے ساتھ بحث ہوئی ہے، اور اس کا جواب نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تھا، نہ ہی مریم صفدر صاحبہ کے پاس تھا، نہ کسی اور کے پاس تھا۔ لہٰذا پیپلز پارٹی بدستور اس بات پہ قائم ہے کہ جناب سینٹ کے انتخابات تک ہم کوئی ایسا انتہائی اقدام نہیں کریں گے۔ لہٰذا جو اب نیا روڈ میپ آیا ہے پی ڈی ایم کا، اس میں یہ ہے کہ ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں، ابھی تو 31 دسمبر کو تو پارٹی قیادت کے پاس استعفے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پہیہ جام، پھر ہڑتال، پھر لانگ مارچ، پھر فلاں مارچ، اور اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی آخری گفتگو اگر آپ سنیں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کہا جی اب تو استعفوں کا جو تذکرہ ہے وہ تو ہوتا رہے گا، لہٰذا استعفے لینے کے بجائے یہ استعفے دینے تک پہنچ گئے، اور استعفے دینے کا جب وقت فیصلہ فرمانے لگے تو ارکان پارلیمان اور ارکان صوبائی اسمبلی وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسری طرف چل نکلی، اور معاملات وہیں کے وہیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ اور کچھ اور اکا دکا لوگ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ماحول بنانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ماحول بنانا، اور سو کالڈ پریشر کریٹ کرنا۔ وہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فلاں ایم این اے نے استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھیج دیا، مریم صفدر صاحبہ کو بھیج دیا، نواز شریف صاحب کو بھیج دیا، کوئی کہہ رہا ہے، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ دوں گا نواز شریف صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ بھیجوں گا مریم صفدر صاحبہ کو۔ اب آئین اور قانون کے مطابق، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے مطابق، الیکشن آرڈر کے مطابق، سوائے پنجاب قومی اسمبلی میں، یعنی کہ پارٹی کی صدارت کس کے پاس ہے؟ وہ ہے شہباز شریف صاحب۔ شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی بھی اس وقت ایلیجیبل نہیں ہے، نہ مریم صفدر صاحبہ نہ نواز شریف صاحب۔ تو لہٰذا یہ بالکل اپنی وفاداریاں دکھانے کے لیے وہ استعفیٰ میں نے پارٹی کی قیادت کو بھیج دیا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف ماحول بنایا جا رہا ہے، اور میڈیا میں جگہ حاصل کرنے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب خاموشی سے جو خبریں آ نہیں رہیں وہ یہ ہے کہ شریف فیملی اور جعلی بینک اکاؤنٹ کیس اور دوسرے جتنے بھی لیگی ہیں یا ایم پی ایس کے پیپلز پارٹی کے ہیں، ان سب کے خلاف جو احتساب عدالت میں مقدمات ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر ٹرائل مکمل کریں، اور جو سزاوار ہیں ان کو سزائیں دیں، اور جو سزاوار نہیں ہیں ان کو آپ آزاد کریں۔ تو اس پہ بھی عمل شروع ہو چکا ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب کی اہلیہ کی اندرون اور بیرون ملک تمام جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم ہو چکا ہے، جائیدادوں کی ضبطی کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ جتنے بھی اس وقت نیب زدگان ہیں احتساب عدالتوں میں مفرور ہیں، مطلوب ہیں، جو بھی ہیں اشتہاری ہیں، ان سب کے جناب جائیدادوں کی ضبطی کا اور جو موجود ہیں ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے جناب، اور وہ خواتین ہیں، مرد ہیں جو نہیں عدالت میں ہو رہے ان کو اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے جناب، یہ پولیٹیکل سچویشن ہے۔ تو آپ خود سمجھ جائیں کہ جناب آگے آنے والے دنوں میں
کیا ہو رہا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا کہ جناب آئیں اور آ کے بات کریں، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے مزید۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔